دل کوئی جسم سے جدا چیز تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی بیچ میں کوئی دیوار حائل ہو گئی، بیچ میں کوئی پردہ حائل ہو گیا، بیچ میں کوئی رکاوٹ حائل ہو گئی. تو یہاں یعنی انسان کا جو لفظ آیا ہے تو گویا انسان کا جو شعور ہے، جو سمجھ ہے، اس کے اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتے ہیں. یہاں بین المرء و قلبہ میں المرء سے مراد انسان نہیں ہے، بلکہ انسان کا جو شعوری وجود ہے وہ ہے، اس کے شعور اور اس کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں. یخول بین المرء و قلبہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھو کہ تم اسی کی جناب میں جمع کیے جاؤ گے. اب اس بات کو جوڑیں، اس کا تعلق پہلی بات کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اور رسول کی جو پکار ہے اس پر اگر لبیک نہیں کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے شعور کے درمیان حائل ہو جائے گا. اس سے مراد کیا ہوئی کہ یہ جس پکار کی سمجھ ابھی لگی ہے، اس سمجھ پر اگر تم نے لبیک نہ کہا، آئندہ کے لیے یہ سمجھ ہی سلب کر لی جائے گی، بات پلے ہی نہیں پڑے گی کوئی کیا کہہ رہا ہے. اس کو قرآن دوسری جگہوں پہ کہتا ہے کہ ان کی مور ہو گئی ہے، جو ہے نا آنکھوں پہ پردہ آ گیا ہے، کانوں پہ مور ہو گئی، دل پہ مور ہو گئی. وہ یہ چیز ہے کہ انسان کو ایک سیدھی بات 2 + 2 وہ کہے 4.5، اسے کہیں 4 وہ کہے نہیں. وہ مجھے یہ بات سمجھاتے ہوئے ہمیشہ اپنی بچپن کی بات یاد آ جاتی ہے. وہ دلچسپ بات ہے. وہ گھر میں جیسے پڑھانا شروع کرتے ہیں نا، مجھے بھی پڑھانا شروع کیا تو وہ اس زمانے میں جو قاعدہ ہوتا تھا اس پہ چ چا کافا کو چاقو بھی لکھا ہوتا تھا. اچھا وہ مجھے کہیں چ چا میں کہوں چ چا، کافا کو میں بھی کہوں کافا کو، چ چا کافا کو چاقو میں کہوں چ چا کافا کو کاچو. تو یہ کئی دن یہی سلسلہ چلتا رہا. اب ظاہر ہے جو پڑھانے والا ہے وہ تنگ آ جاتا ہے، یار یہ کیا مصیبت ہے. اب اسے تو بچے کے ذہن کا نہیں پتا. یہ چیز ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ ذہن کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یہ بات اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے، اسے کیوں نہیں سمجھ میں آتی. لیکن نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کوئی ایسا پردہ ڈال دے اس کو بالکل سمجھ میں نہیں آتی. وہ جو کسی نے کہا نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام میں نرم و نازک بے اثر. تو پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے کسی کو وہ جو ہے نا وہ محروم نہیں پیدا کیا ہوتا. وہ اپنے اللہ کی ایک بات سمجھ میں آئی، اس پر عمل نہیں کیا، تو اب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ محرومی ہو جاتی ہے، وہ صلاحیت سلب ہو جاتی ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں نا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد دیے ان کا استعمال ہوتا رہے تو وہ کارآمد رہتے ہیں. ان کا استعمال ترک کر دیا جائے، متروک ہو جائیں تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ جتنے ہمارے مسلز ہیں، جتنے ہمارے جوڑ ہیں، یہ حرکت میں رہیں گے تو یہ کام کرتے رہیں گے. نہیں تو جیسے چیزوں کو زنگ لگتا ہے تو ہمارے مسلز کو بھی یہ چیزیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. تو یعنی آپ نے یہ پہاڑی علاقوں کے جو لوگ ہوتے ہیں، بوڑھا بندہ 80 سال کا ہوگا وہ سٹیپ چڑھتا چلا جائے گا، اسے کچھ نہیں ہوگا. میدانی علاقے کا جو جوان ہے وہ نہیں چڑھ سکتا، اس کے وہ مسل نہیں بنے ہوتے. اس کے بن گئے ہیں، اس کے نہیں بنے ہوتے. تو پریکٹس سے چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک کام سامنے آیا، وہ آپ نے کیا، اس کی اور آپ کے اندر قابلیت پیدا ہوگی. وہ نہیں کیا تو جو قابلیت تھی وہ بھی چلی جائے گی. یہ ہے بات جو سادہ سمپل آسان جو یہاں پہ بتائی گئی. اچھا کیا فرق پڑے گا مجھے اگر سمجھ نہیں آئی تو؟ دیکھیں، مجھے دکان کرنے کی سمجھ ہے، مجھے اپنے پروفیشن میں آگے بڑھنے کی سمجھ ہے، مجھے بارگیننگ کی سمجھ، یہ ساری سمجھیں ہیں. تو دنیا میں تو آگے بڑھنے کے لیے ایک چیز کافی ہے. میرا کیا نقصان ہوگا اگر مجھے کچھ اندیکھے حقائق نہ سمجھ میں آئے؟ اس کا جواب ہے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یہ یاد رکھو تم نے اسی کی طرف جمع کیے جانا ہے تم سب کو. یعنی وہاں پہ یہ بات تو نہیں کہ دکانداری میں تم کامیاب تھے یا ناکام تھے اور پروفیشن میں تم نے شائن کیا یا نہیں کیا. وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے شعور کا لیول کیا ہے. تو اگر وہ شعور پہ مور لگی ہوئی تو تم تو اگلے مرحلے کے لیے ناکام ثابت ہو جاؤ گے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے وہ امیگریشن والے دیکھتے ہیں ویزے کا وہ پرانا جو ہے نا ریکارڈ، وہ جو ہی ٹھک کرتے ہیں پتہ چلتا ہے جی اس کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا، وہ کہتے ہیں اتھوں ہی واپس. تو یہی معاملہ ہے کہ اگر وہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے شعور کے اوپر جو ہے وہ مور لگی ہوئی ہے تو پھر اگلے مرحلے کے لیے گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں ریجیکٹڈ ہو جاؤ گے. وہ بات بھی یاد کرا دی کہ یہ صلاحیت اپنی ضائع کرو گے تو آگے جا کے نقصان اٹھاؤ گے جب اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے. تو 3 باتیں ہو گئیں جی. پہلی بات یہ کہ جب اللہ کی پکار لگے تو اس پہ لبیک کہو. دوسری بات یہ سامنے آئی لبیک نہیں کہو گے تو وہ پکار آئندہ سمجھنے کی توفیق ہی سلب ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ سمجھ آئی کہ اس کا پتہ نقصان کا جا کے آخرت میں چلے گا، دنیا میں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ میری صلاحیت اگر ضائع ہو گئی تو کتنا بڑا اندھیرا ہے جو میرے شعور کے اوپر چھا گیا ہے. مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں ایک آپ کو اور مثال بھی دے دوں. ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا کہ جو جب آپ کو بلایا مطلب کوئی سے روزہ ہے یا کوئی بھی اس طرح کا نا، تو ظاہر ہے آپ جب عمل میں جاتے ہیں تو آپ کو تجربہ ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے. تو وہ خواب قتال کے لیے جائیں یا بستر اٹھا کے تبلیغ کے لیے جائیں، گھر سے نکلنا تو ایک دفعہ ہی ایک جیسا ہی کام ہے. تو کوئی نہ کوئی عذر لائق ہوتا ہے
جو بندہ بھی گھر سے نکلتا ہے عذر کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے اس کو، بھائی اس کو اوور کم کر کے ہی جا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں جا سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کا عذر ہوگا چھوٹا، اگر آپ نکل پڑو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسانی کر دے گا. آپ کہو نہیں میری یہ مجبوری ہے، یہ جو ہے نا مجھے سر میں درد ہے تو میں جو ہے نا اگلے ہفتے چلوں گا، تو اگلے ہفتے پیٹ میں بھی درد ہوگا، صرف سر میں ہی نہیں درد ہوگا، اب اس سے زیادہ مشکل مرحلہ درپیش آ جائے گا، اس سے زیادہ بڑی مصیبت جو ہے نا راستہ رو کے کھڑی ہوگی. تو ایک اس طرح بھی اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے فوری جو ہی بات سمجھ میں آئی آپ نے اس پہ لبیک کہا تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں. آپ نے پسو پیش کیا، آئندہ پہ ٹال دیا، وہ جو یہ بھی کہتے ہیں ٹمارو ول نیور کم، وہ بھی ہوگا. اور دوسرا یہ کہ آپ کے لیے سہولت جو ہے نا پھر آئندہ نہیں پیدا ہوگی. تو یہ اس آیت کا جو ہے نا یہ مفہوم ہے. اگلی بات کیا ہے؟ اب اصل میں وہ جس میں زندگی ہے نا اس کی طرف اشارہ کیا گیا. وہ کیا زندگی ہے؟ فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ڈرو اس فتنے سے. اب یہاں فتنے کا لفظ آزمائش کے معنی میں لے لیں، آپ اس آزمائش سے ڈرو، یا مصیبت کے معنی میں لے لیں، وبا کے معنی میں لے لیں، اس وبا، اس مصیبت، اس آزمائش سے ڈرو. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو نہیں پڑے گی تم میں سے صرف ظالموں ہی کے اوپر. اب یہ وہ جو پہلی بات تھی نا یہ اس سے مختلف بات آ گئی. پہلی بات کیا تھی؟ ایک آدمی نے غلطی کی، اس آدمی کی غلطی کے نتیجے میں وہ صلاحیت اس کی سلب کر دی گئی. اب یہ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہی گئی کہ اس آدمی کی غلطی کی وجہ سے اگر کوئی مصیبت معاشرے پر ٹوٹے گی تو وہ صرف ظالموں ہی پر نہیں ٹوٹے گی، جنہوں نے وہ غلطی نہیں کی ہوگی وہ بھی اس کے لپیٹے میں آ جائے. اب دیکھیں ایک آدمی نے گناہ کیا کسی معاشرے، فرض کریں اس کے نتیجے میں زلزلہ آ گیا تو صرف اس کا مکان ہلے گا؟ نہیں، سب کا ہلے گا. ایک آدمی نے غلطی کی، اس کے نتیجے میں سیلاب آ گیا تو صرف ایک آدمی کا مکان بہے گا؟ نہیں، سب کے مکان جو ہے نا سامان زیر آب آئے گا. تو یہ بات دوسری یہ بتائی گئی کہ ایک جو بعض غلطیاں انفرادی ہوتی ہیں، بعض غلطیاں اجتماعی ہوتی ہیں. پکار سے تعلق ہے، اللہ کی ایک پکار ہے نماز پڑھو، اگر وہ نہیں پڑھو گے یہ انفرادی عمل ہے. اس انفرادی عمل کے نتیجے میں جو بھی کوئی اس کا نقصان ہوگا اپنا ہوگا، دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہے. اگرچہ کہ بعض روایات میں دوسروں کے نقصان کا بھی ذکر ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، لیکن وہ ظاہراً نقصان نہیں ہے، وہ کوئی باطنی نقصان ہے، روحانی نقصان ہے، ظاہری نقصان نہیں ہے. میں اس ظاہری معنی میں بات کر رہا ہوں، اس کا دوسرے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے اجتماعی جرم، کسی نے وہ جو ہے نا پانی جو ہے نا وہ چھوڑ دیا گلی میں، آپ اسے روکیں گے نہیں تو سب کے کپڑے خراب ہوں گے. تو اجتماعی جرم وہ ہوتا ہے، یا جو ایک اجتماعی تقاضا ہوتا ہے، مثلا باجماعت نماز پڑھنی ہے، یہ انفرادی کام تو نہیں ہے، جب تک سارے مل کے جماعت نہیں پڑھیں گے، جمع نہیں ہوں گے تو جماعت کے ساتھ تو نماز نہیں ہو سکتی. اب یہ والا تقاضا جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، یہ افراد سے، فرد سے نہیں ہے، یعنی جماعت سے. جماعت جب اپنے کسی ذمہ داری سے کنی کتراتی ہے یا پہلو تہی کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو مصیبت آتی ہے وہ ان کو بھی لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ جو اس گناہ میں شریک نہیں ہوتے، انفرادی نمازیں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بچتے، وہ بھی اس لپیٹے میں آ جاتے ہیں. یہ اللہ کی مستقل سنت ہے. اسے بہت سادہ سمجھے نا تو وہ ایک کسی نے حکایت کی صورت میں سمجھائی ہے. حکایت وہ یعنی وہ قصہ ہے. قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہی مسئلہ اللہ سے پوچھا، اللہ غلطی کو یہ کرتا ہے تو سب کو لپیٹے میں لے لیتا ہے، تو یہ تیری کیا حکمت ہے؟ تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں گا. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو نیند آئی، وہ سو گئے، زمین پر ہی لیٹ گئے تو چیونٹیاں چڑھ گئیں ان کے اوپر. کسی نے ایک نے کاٹا، وہ ہڑبڑا کے اٹھے، یہ ہاتھ مارا، یہ مارا، پتہ نہیں کتنی مسل تھی، کوئی کیا ہوا. تو اللہ نے کہا بس یہ کام ہوتا ہے. اس میں اصل میں تھوڑا سا یعنی اس لیے میں نے پہلے وضاحت کر دی، قصہ ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس سے، لیکن اس کے اندر ایک نقص بھی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام تو انسان ہونے کے ناطے وہ چھانٹی کرنے پر قادر نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو چھانٹی کرنے پر علم بھی رکھتا ہے کہ کس چیونٹی نے کاٹا، اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ کر دے. تو لیکن میں نے صرف بات سمجھانے کے لیے قصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، باقی یہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو فرق ہے وہ بھی آپ اپنے سامنے رکھیں، لیکن اصولی بات سمجھ لیں کہ وہ کیا بات ہے. وہ یہ بات ہے، اب اس کے پس منظر کو جب ہم دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گی، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے. پس منظر اس کا یہ ہے کہ یہ میں نے بتایا غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ ہے. اس سے پہلے مسلمان آمنے سامنے ہو کر نہیں لڑے تھے مشرکین کے ساتھ. یہ نئی پکار لگی ہے. دیکھیں پکاریں پہلے بھی لگتی رہی ہیں. مکے میں پکار لگی ایمان لاؤ اللہ پر، ان آمنوا بربکم، تو ہم ایمان لے آئے. فآمنا، تو ایک پکار ایمان لانے کی تھی، ایک پکار استقامت کی تھی. استقامت کا ڈٹے رہو، جمے رہو، مار پڑے جو ہو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. پھر پکار لگی ہجرت کرو، نکلو یہاں سے. تو یہ نہیں کہ اس سے پہلے کوئی پکاریں نہیں لگی تھی، اس سے پہلے بھی مختلف پکاریں لگتی رہیں. اس موقع پہ آ کے جو پکار لگی وہ یہ تھی کہ اب لڑو، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو. یہ ایک نئی پکار تھی جو اس سے پہلے نہیں لگی تھی. اب اگر اس پہ لبیک نہیں کہو گے تو کیا ہوگا؟ لشکر تو آ گیا ہے، آپ نہیں لڑو گے تو کیا وہ بھی نہیں لڑے گا؟ وہ تو لڑے گا، اور وہ مدینے کے اندر گھسے گا
اور جب وہ مدینے کے اندر گھسے گا تو پھر کسی کی عزت محفوظ رہے گی, کسی کا گھر محفوظ رہے گا, پھر سب اس کی لپیٹے میں آ جائیں گے. یہ تو میں نے آپ کو بات سمجھا دی. تھوڑا اس کی میں روایت سے دلیل بھی دے دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ سورہ انفال ہے, اس سے پیچھے سورہ اعراف ہے, وہ مکی ہے. یہ مدنی ہے, وہ مکی ہے. قرآن میں دونوں ساتھ ہیں, متصل ہیں, جڑی ہوئی ہیں. اس سورہ اعراف میں ایک واقعہ آیا, بڑا مشہور واقعہ ہے, جو ہفتے والے دن مچھلی پکڑنے والوں کا واقعہ تھا. اب وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی امتحان میں ڈالا, وہی مصیبت آ گئی. مصیبت کیا آئی تھی کہ جی ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ نہیں سکتے تھے. اس دن مچھلیاں آتی تھیں سمندر میں, ساحل پر, اور جن دنوں میں پکڑ سکتے تھے ان دنوں میں آتی ہی نہیں تھی. اب کیا کریں بھائی, بھوکے مرے ہیں, بچے بلک رہے ہیں, کیا کریں؟ تو پھر وہاں کے جو بھی بڑے بڑے دانشور ہوں گے, مفتی حضرات ہوں گے, بیٹھے, انہوں نے کہا جی ایسا کرتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن جو ہے نا وہ تالاب بنا کے, نالے شالے بنا کے تو کنیکٹ کر دیتے ہیں ان کو سمندر کے ساتھ, اور جب ہفتے کے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان کو ان نالوں کے ذریعے سے, ہانک کے نالیوں کے ذریعے سے تالابوں میں پہنچا کے پیچھے سے بلاک کر دیں گے. وہی آج کل وہ چل رہا ہے نا ہرمز, وہ ہرمز بند کر دیں گے, وہ اندر ہی رہ جائیں گے, کدھر جائیں گے؟ تو اتوار کو پکڑیں گے. اب دیکھیں نا, مطلب فقہ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے نہیں پکڑی. پہلے بھی پانی میں تھی, اب بھی پانی میں ہے. ہم نے, ہمارے پاس تو کچھ بھی, نہ میرے جیب میں ہے, نہ میرے تھیلے میں ہے, نہ میرے ہاتھ میں ہے, کچھ بھی, کوئی مچھلی نہیں پکڑی. اتوار کو پکڑ کے لے آئیں گے. تو انہوں نے یہ کام شروع کیا. اب دیکھیں, یہی دین کا سٹرکچر نہیں خراب ہوا, لیکن دین کی روح خراب ہو گئی. اب جو لوگ اس بات کو سمجھتے تھے, وہ کچھ لوگ تو یہ تھے کہ باز رہے, انہوں نے کہا جی توبہ, یہ کام ہم نہیں کرتے, یہ اللہ کو بہت ناراض کرنے والا کام. یہ تھوڑے سے تھے. ان تھوڑے سے جو تھے, ان میں پھر دو حصے ہو گئے. ایک حصہ وہ ہوا کہ جو ان کو زیادہ جو کرنے والے, ان کو منع بھی کرتے تھے, تم غلط کام کر رہے ہو. اور یہ جو دوسرے تھے, یہ زیادہ شریف تھے, یہ منع کرنے, وہ بےزتی کرتے تھے, آگے سے گالیاں دیتے تھے اور کہتے تم خود بھوکے مرو گے, ہم بھی بھوکے مریں, ہمارے بچے ہیں, ان کا کیا کریں. جیسے ایک آدمی جو ہے نا زمینی حقائق کو دیکھنے والا, ریئلسٹک اپروچ والا جیسے بات کرتا ہے, اس طرح وہ بات کرتے تھے. تو وہ اس بحث سے بچنے کے لیے وہ ان کو حق تبلیغ نہیں کرتے تھے, اور یہ والے ایک گروہ جو چند لوگ تھے, یہ انہیں سمجھاتے تھے. تو ایک دن وہ جو چپ بیٹھے ہوئے تھے نا, انہوں نے ان کو جو مغزماری کر رہے تھے, ان کو سمجھایا کہ کیوں ان کو تم سمجھاتے ہو, یہ تو سارے ویسے بھی ہلاک ہوں گے, یا اللہ ان کو بہت شدید عذاب دے گا. انہوں نے جو جواب دیا, اس سے پتہ چلتا ہے ان سارے لوگوں میں دین کی سمجھ سب سے زیادہ ان کو تھی. انہوں نے کہا معذرتاً الی ربکم, تمہارے رب کے سامنے اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے. یہ چھوڑیں نہ چھوڑیں اس سے ہمیں غرض نہیں ہے, یہ اجتماعی جرم ہے. جب ہم یہ کریں گے تو یہ کوئی بھی کرے گا, سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے. تو میں اپنی معذرت پیش کروں, اللہ میں نے تو کوشش کی تھی کہ یہ جرم یہ نہ کریں, تو وہ معذرت پیش کرنی ہے. اب آپ کو میں اس کے لیے ایک مثال وہ دیتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے. ایک میں اپنے پاس سے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے اس کو سمجھانے کے لیے, وہ یہ دی ہے کہ ایک جہاز ہے, بحری جہاز, اس کے دو عرشے ہیں, ایک زیر آب ہے, ایک سطح آب سے اوپر ہے. یہ جو زیر آب ہے نا, یہ جو لوگ اس منزل پہ ٹھہرے ہوئے ہیں, ظاہر ہے انہیں پانی لینے کے لیے اوپر آنا ہوتا ہے, اوپر سے ڈول ڈالتے ہیں, پانی لیتے ہیں, پھر نیچے جاتے ہیں. ایک تو انہیں تردد زیادہ کرنا پڑتا ہے, سیڑھیاں چڑھو, پانی لو. دوسرا اوپر والے ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں. اب فرض کریں کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے عرشے کے اوپر, کسی کو لات لگ گئی, کسی پہ پانی گر گیا, وہ آگے سے باتیں بھی کرے گا. تو وہ نیچے والوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ادھر ہی سوراخ کر لیتے ہیں, اور ڈائریکٹ ہی جو ہے نا, وہ ان کی مشاورت ہوئی, انہوں نے فیصلہ ہو گیا کہ بھائی ادھر ہی سے سوراخ کر لیتے ہیں, اوپر جاتے ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی اٹھتا ہے اور کلاڑا لے کے پیندے میں سوراخ کرنا شروع بھی کر دیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والے جا کے اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو نہ صرف اس کو بچائیں گے بلکہ خود بھی بچائیں گے, کیونکہ جہاز کے پیندے میں سوراخ ہوگا, پانی بھرے گا تو وہ تو سب سے پہلے وہ ڈوبیں گے, اور اس کے بعد جہاز ڈوبے گا. تو نہ صرف اس کو بچا لیں گے بلکہ اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے. اور اب یوں سمجھیے کہ اگر وہ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں اوپر والے کہ وہ تو اپنے حصے سے میں سوراخ کر رہا ہے, مجھے پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے, تو نتیجے میں جب جہاز ڈوبے گا تو صرف نچلی منزل والے نہیں ڈوبیں گے, یا صرف گناہگار ہی نہیں ڈوبیں گے, غلط کار ہی نہیں ڈوبیں گے, وہ جو چپ چاپ تھے وہ بھی ساتھ ہی ڈوب جائیں گے. وہاں پہ بھی یہی ہوا کہ جب اللہ کا عذاب آیا, وہ خنزیر اور بندر بنایا, صرف بچایا ان کو جو نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے, باقی سب ایک کھاتے میں چلے گئے. دنیا کے اعتبار سے سب پر, آخرت میں اللہ چھانٹی کر دے وہ علیحدہ بات ہے, دنیا کے اعتبار سے ایک بات پہ چل ایک ہو گیا. اب میں جو آپ کے سامنے مثال رکھنا چاہتا ہوں وہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے فرض کفایہ کا. دیکھیں ایک ہوتا ہے فرض ہیں, وہ تو سب نے نہیں کرے تو ہر بندہ گناہ گار. ایک ہوتا ہے فرض کفایہ, وہ اجتماعی ایک ہوتا ہے, چند لوگوں نے بھی کر لیا, سب کی طرف سے ادا ہو گیا. اب آپ سمجھے کہ فرض کریں کوئی ایسا جیسے جنازہ ہے, فرض کفایہ ہے, وہ اگر کسی نے بھی ادا نہیں کیا کسی محلے میں, تو فقہا کیا کہتے ہیں ساری بستی گناہ گار ہے. ٹھیک ہے, ساری بستی گناہ گار ہو گئی, اور اگر 4 نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا. اب ایسی صورت بنی کہ بستی میں ایک آدمی کو سمجھ ہے یار یہ کام کرنا ہے,
اور وہ تڑپتا ہے، کبھی ایک کے پاس دوڑ کے جاتے ہیں یار آؤ جنازہ پڑھیں، کبھی دوسرے کے پاس جاتے ہیں آؤ جنازہ پڑھیں، کوئی اب اس کی سنے گا تو جماعت ہوگی، اور وہ اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے کہ وہ مردہ جو ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے اور وہ مطلب جنازہ پڑھنے کی وہ بات ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ ساری بستی گناہگار ہوئی، اور جس نے تھوڑی بہت دوڑ دھوپ کی وہ اپنا عذر جا کے اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں یا نہیں، کہ اللہ میں نے تو اپنے بس میں جتنا کچھ تھا وہ سارا کیا۔ یہ ہے معذرتاً الی ربکم۔ میں نے چاہا کہ اس کی بھی تشریح آپ کے سامنے آ جائے کہ جب رب کے سامنے جائیں تو میں جا کے کہہ سکوں اللہ میں نے پوری بھاگ دوڑ کی تھی۔ اب میرا خیال ہے کہ اگر یہ مضمون ہمارے سامنے آ گیا نا تو اب آپ سمجھ لیں کہ یہ میں نے آپ کے سامنے یہ دو آیات، ابھی تیسری رہتی ہے وہ میں بعد میں پڑھوں گا، یہ دو آیات آپ کے سامنے کیوں پیش کی۔ اب جو آپ کے سامنے دنیا ہے نا یہ مسلمانوں کے بارے میں فیصلہ کر چکی، جو مکے والے مدینے والوں کے لیے فیصلہ کر کے آئے تھے وہ فیصلہ آج کی دنیا مسلمانوں کے بارے میں کر چکی۔ یہ اسلام کو کے ساتھ آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ ہندوستان میں دیکھیں، آپ غزہ میں دیکھیں، آپ لبنان میں دیکھیں، ابھی یہ تھوڑی سی ایران نے مزاحمت کی ہے تو رکاوٹ آئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ معاہدہ ہو بھی جائے گا، ابھی حالات آثار ہیں کہ ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے تھوڑے دن چلے گا، کیونکہ وہ فیصلے مطلب ایک بہاؤ ہوتا ہے نا، اس کے اگر آپ نے دریا کے آگے کوئی بند باندھ بھی دیا ہے تو کتنے دن وہ بند چلے گا؟ نہیں چلتا۔ میں اس تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو زمانے کا رخ ہے نا یہ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہوگا، ابھی ہو جائے گا، زیادہ دن نہیں چلے گا۔ پھوٹ اتنی پڑ چکی ہے یا چیزیں اتنی آگے جا چکی ہوئی ہیں وہ ریورس نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل جہاں تک بڑھ چکا ہو وہاں سے پیچھے نہیں جا سکتا، تو یا تو وہ نہیں یا امن نہیں، یہ دو باتوں میں سے تو ایک بات ہوگی۔ تو وہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دنیا نے یہ طے کر لیا۔ اب اس میں رکاوٹ جیسے ایران بنا اسی طرح کی ایک رکاوٹ پاکستان بھی ہے، ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے۔ ایک وقت تھا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یار پاکستان کا ایٹمی بم ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے کیونکہ محفوظات میں وہ محفوظات آپ سمجھتے تھے کہ وہ کون سے محفوظات تھے جن میں وہ تھا، لیکن یہ کہ ایک موقع پہ اللہ نے آ کے پاکستان کے حالات میں تبدیلی پیدا کر دی، لوگ ذرا تھوڑے دیوانے قسم کے آ گئے۔ میں پہلے ہی آپ کو کہتا تھا یہ تھوڑی دیوانی ٹیم ہے، اب تو آپ کو ماننا چاہیے نا کہ وار زون میں کوئی پاگل ہی جاتا ہے، جس طرح یہ گئے ہیں تو اس طرح سیانے تھوڑی یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ واقعتاً حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑا فرق ہے، جو وہ پہلے والی ٹیم تھی پرویز مشرف سے لے کے باجوے تک، اور یہ جو اب آئی ہیں یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ایک مزاحمت پاکستان کی طرف سے ہے، پھر فلسطینیوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، بنیادتے فلسطینی دیکھیں نا، یہ جب آپ پہ یہ حالات آتے ہیں تو آپ ایمان اسلام شناخت ارشد بھول جاتے ہیں، یہ پیٹ ایسی چیز ہے، لیکن وہاں بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ خود ایک معجزہ ہے، اور یہ ان کی یہ نہ پاکستان کی ایٹمی طاقت سے ہوا ہے نہ ایران کی مزاحمت سے ہوا ہے، یہ فلسطینیوں کی قربانیوں سے عالمی رائے عامہ بدلی ہے۔ یہ جو عالمی رائے عامہ بدلی ہے نا جو اسرائیل کے حوالے سے، یہ تو فلسطینیوں کی قربانیوں سے بدلی ہے۔ یہ وہ نشانات ہیں جو در حقیقت اصل میں یوں سمجھ لیجئے وقت کی پکار ہے، یہ وقت کی پکار ہے۔ کون سی والی؟ یہ جو فلسطینیوں نے کیا، یہ جو ایرانی کر رہے ہیں، یہ جو اب پاکستان کر رہے ہیں، یہ وقت کی پکار ہے۔ اس پر ہر مسلمان کو اب لبیک کہنی چاہیے، اگر نہیں تو یہ کفر کا غلبہ ہوگا تو کوئی بچے گا، شیعہ بچے گا یا سنی بچے گا، تو سنی بچے گا یا شیعہ بچے گا، یا دیوبندی بچے گا تو اہل حدیث جو ہے نا مرے گا، یا اہل حدیث بچے گا تو دیوبندی میں نہیں، نہ سنی تو نہ وہابی تھے نہ فلانا تھے، کوئی نہیں، یہ سب کے لیے ایک ہی آرڈر ہے۔ اور اب وہ جو پرانی ایک تقسیم تھی نا، لبرل مسلمان تھے، پتہ نہیں کیڑا ماڈرن مسلمان تو فنڈامنٹلسٹ مسلمان، تو اب وہ کوئی تقسیم نہیں ہے، کلمہ جو بھی پڑھتا ہے وہ اسی کے قابل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آج سے 25 سال پہلے کی تقسیم تھی کہ یہ اپنے دوست ہیں، یہ ان پہ ہاتھ کھلا رکھو، یہ وہ دشمن ہیں، یعنی یہ جو پولیٹیکل اسلام والے ہیں یہ دشمن ہیں، باقی سب خیر ہیں۔ وہ پرانی بات ہو گئی، اب کوئی خیر۔ آپ کے پاس ہندوستان کی خبریں نہیں آ رہی ہوں گی، فلسطین سے برے حالات ہیں، ایک مسلمان کے ساتھ یہ سارا ہو رہا ہے۔ تو اب زندگی کس میں ہے؟ اب زندگی اس میں نہیں ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون میں آرام سے بیٹھے رہیں، اب زندگی اسی میں ہے کہ اسٹرگل کریں، جدوجہد کریں، آگے بڑھیں، اس میں جو ہے نا اپنا حصہ ڈالیں، اسی میں زندگی ہے، تبھی سب بچیں گے، نہیں تو سب جائیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتا ہے، عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ تقریباً 5 سال 6 سال ہو گئے، میرا نہیں 7 ایک سال ہو گئے کہ میں نے یہ جو ہے نا باقاعدہ شعوری طور پر فیصلہ کیا، اس کا اعلان بھی کیا کہ ایک وقت میں ہم ڈرایا کرتے تھے لوگوں کو، اس لیے کہ لوگ بے فکر تھے، انہیں خبردار کرتے، وارن کرتے تھے کہ بھئی آنے والے حالات یہ ہیں۔ اب وہ حالات سر پہ آ گئے، بہت مایوسی، ہر بندہ مایوس ہے۔ وہ یعنی یہ باتیں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی 2020 کے آس پاس آنا شروع ہو گئی تھی، اسی وقت لوگ یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے، تو مایوسی، عام مایوسی تھی۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اپنا پاسپورٹ کسی کو دکھانے سے ڈرتے تھے کہ آگے سے بندہ کہے گا کیا، تو ایک مایوسی تھی۔ تو اس وقت پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا باقاعدہ
کہ مایوسی میں امید دلانا جو ہے نا وہ ایک دینی تقاضا ہے۔ ایک آدمی بے خوف ہے خدا سے، اسے خوف دلانا ایمان کا تقاضا ہے، اور جب بندہ جو ہے نا بالکل ہی مایوس ہو کے بیٹھ جائے اسے امید دلانا ایمان کا تقاضا ہے۔ تو ہم نے پچھلے 6-7 سال امید دلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ جو ہم نے امیدیں باندھی تھیں وہ اللہ نے بہت حد تک پوری کی۔ یوں سمجھے جو سہانے خواب دیکھے تھے نا ان میں اللہ نے رنگ بھر دیا۔ لیکن اب اس کا ایک تقاضا اگلا ہے کہ کیا اس کے بعد جو ہے نا چین ہے، امن ہے، سکون ہے؟ نہیں، اب تو یہ اس احسان کا کوئی بدلہ ہے جو ادا کرنا ہوگا تو بچت ہے، وگرنہ پھر یہ کہ بہت بڑا رگڑا ہے۔ اب چھانٹی کا ٹائم آ گیا ہے۔ دیکھیں وہ پہلا مرحلہ وہ تھا جو ہو گیا، اب اگلا جو مرحلہ آ رہا ہے یہ چھانٹی کا مرحلہ ہے کہ اس میں جو بچنا کس نے ہے اور مرنا کس نے ہے۔ اور یہ والی چھانٹی میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچنے کے لیے جو ہے نا یہ کام کریں، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے کی بچت بھی اس کے بغیر نہیں ہے۔ بچنے سے مراد یہ ہے آگے کی بچت بھی اس کے بغیر نہیں ہے کہ اس پکار پہ لبیک کہیں گے تو دنیا و آخرت میں بچیں گے، اور اس پکار سے منہ موڑیں گے تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی سب سے شدید عذاب منتظر ہوگا۔ یہ ہے وہ بات۔ اب آ جاتے ہیں اس چیز کی طرف، وہ کیا ہے؟ اللہ نے وہ نعمتیں یاد کرائی ہیں۔ آج ذرا ہم اسے ذرا تھوڑا پہلے چلے میں اسی تناظر میں رکھ کے کہہ لیتا ہوں، پھر ہم آج کے حالات پہ لے کے آتے ہیں۔ اب آپ اس نقشے کو ذہن میں لائیے، بدر ہے، وہ سارے پکاروں پہ لبیک کہا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ پرانی باتیں یاد کرا رہے ہیں بدر کے اس موقع پہ۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، مکے میں قلیل تھے۔ کیفیت کیا تھی؟ مستضعفون فی الارض، زمین میں تم ضعیف تھے، کمزور، دبے ہوئے تھے، تمہاری کوئی سے نہیں تھی، کوئی تمہاری وہ بات نہیں سنتا تھا، طاقت تم میں بالکل نہیں تھی، مقابلہ تم کر نہیں سکتے تھے، تھوڑے سے تھے، وہ زیادہ تھے، اور تم بالکل دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے۔ تخافون یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا، خوف تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، ختم کر دیں گے، جو چند لوگ مٹھی بھر ان کو مٹی سمیش کر دیں گے جیسے، یا بلڈوز کر دیں گے۔ فآواکم، تو اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، مکے سے نکالا، مدینے میں آ کے پناہگاہ دی، جو ماوا جو ہوتا ہے ٹھکانہ جہاں پناہ ملے، فآواکم، اچھا صرف ٹھکانہ ہی نہیں دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی خصوصی نصرت سے تمہاری تائید کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ یہ اللہ نے اپنے 3 احسانات گنوائے، ایک یہ کہ تمہیں جو ہے پناہگاہ فراہم کی، دوسرا یہ کہ تمہیں مدد دی، اپنی خصوصی مدد، اور تیسری بات یہ کہ تمہیں اچھا کھانے کو دیا، فراوانی عطا کر۔ اس کے بدلے میں چاہیے کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں شکر کی کون سی قسم بیان ہوئی ہے؟ جب پکار لگے تو اس پر لبیک کہو۔ اگر اس بات کو آپ نے سمجھنا ہو تو سورہ عادیات کو سامنے رکھیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا ان الانسان لربہ لکنود۔ وہ کیا چیز ہے؟ گھوڑوں کا ذکر ہے، وہ جو پوری رفتار سے دوڑتے ہیں، اتنی زور سے ان کا پاؤں زمین پر لگتا ہے، طاقت پوری استعمال کر کے پاؤں زمین پہ لگاتے ہیں کہ چنگاری نکلتی ہے، دھول اڑاتے ہیں، بستی میں گھس جاتے ہیں، فوج کے اندر گھس جاتے ہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ کیوں؟ ایڑ لگائی ہوتی ہے اس مالک نے جس نے چارہ ڈالا۔ چارہ اس نے نہیں بنایا، چارہ اللہ نے بنایا تھا۔ گھوڑا اس نے نہیں بنایا، گھوڑا اللہ نے بنایا۔ اس نے صرف کاٹ کے لا کے ڈالا، دانہ ڈالا، اور جب اس نے ایڑ لگائی، جو اس کی پکار تھی نا، اب دوڑو، تو گھوڑا کیسے بکٹٹ دوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بہت کچھ دیا ہے، بنایا بھی اس نے اور نعمتیں بھی دی ہیں۔ اب وہ پکار لگا رہا ہو تو ذرا گھوڑے ہی سے شرم حاصل کرو نا۔ ان الانسان لربہ لکنود، وہ تو اپنے رب کے لیے کیسے سرپٹ دوڑ رہا ہے، اور تم اپنے رب کی پکار پہ لبیک نہیں کہہ رہے ہو۔ تو شکر اصل میں یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کھلایا پلایا، جو دیا، احسانات کیے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کی پکار پہ لبیک کہو۔ تو اب یہ پکار لگ گئی ہے تمہارے لیے کہ اس پہ تم لبیک کہو، نہیں کہتے تو تم گویا جو ہے نا وہ لڑنے والی پکار، نہیں تو پھر تم نے شکر کا حق ادا نہیں کیا۔ تو شکر صرف، ابھی وہ تسبیح پہ بات ہو رہی تھی، تو الحمدللہ کہنا ہی شکر نہیں ہے، اپنے پورا کریکٹر جو ہے نا شکر میں ڈھلا ہوا ہو، جس کے اندر یہ بات بھی ہو کہ یہ جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنی پڑے تو دریغ نہیں ہوگی۔ جیسے وہ گھوڑا دریغ نہیں کرتا ہے، ایسے بندہ بھی دریغ نہیں کرے گا۔ تب اس نے شکر کا حق ادا کیا۔ وہ جو آتا ہے نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی گرد بھی نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ نہ لگا دو جو تمہیں بہت محبوب ہے، پیارا ہے۔ تو مال بھی پیارا ہوتا ہے، لیکن جب ڈاکو پستول تان لیتا ہے تو بندہ پیسے دے کے جان بچاتا ہے۔ جان پہلے ہوتی ہے، مال بعد میں ہوتا ہے۔ سب سے پیاری چیز جان ہے، وہ بھی لگاؤ تب شکر کا حق ادا ہوگا۔ تو چند جانیں چلی جائیں گی، جماعت بچ جائے گی، معاشرہ بچ جائے گا، ملک بچ جائے گا، اجتماعیت بچ جائے گی۔ اور اگر تم یہ چند جانیں بچا لو گے
تو جو ریلا آئے گا تو پھر کسی کو نہیں بچا چھوڑے گا، سب جو ہے وہ لپیٹے میں آ جائیں گے، سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ تب کی بات ہو گئی، اب واپس آئیں۔ آج یہ مزاحمت کرنے ہی میں زندگی ہے، وگرنہ یہ سپر پاورز نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ بدل بھی جائیں گی، فرض کریں آج امریکہ نہیں رہتا، کل کوئی اور آ جاتا، لیکن یہ کہ یہ ذہن میں رکھیں الکفر ملت واحدہ، ان کا ایجنڈا بھی ایک ہی رہے گا۔ وقتی طور پہ کوئی فرق ہوگا، دیکھیں کسی وقت میں امریکہ بھی ہمیں بہت لاڈلا تھا، اسے ہم لاڈلے تھے، ہمیں امریکہ بہت لاڈلا تھا۔ رشیا کے مقابلے میں وہ ہمیں اپنا الائی سمجھتا تھا، ہم بھی اسے اپنا الائی سمجھتے تھے۔ تو جب رشیا ختم ہو گیا تو اس کے بعد امریکہ کی اصل آنکھیں سامنے آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو آگے بھی یہی ہونا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آج اگر کوئی ہمدرد ہے تو اپنے مفاد کے، اسے پتہ ہے یہ جانے دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پراکسیز کے طور پر استعمال کر لو، ان کو لڑا دو ممالک کو شہباز سے، لڑ بھی لیں گے، اور اس کا جو نتیجہ مکھن یا ملائی وہ ہم کھا لیں گے۔ تو پھر سب سے پہلے دشمنی کس سے ہوگی؟ انہی سے جن کا حق مارا ہے۔ یہ تو نیچرل بات ہے کہ جس کا حق مارا ہے اس سے خطرہ ہے کہ یہ کل اپنا حق مانگے گا۔ تو یہ کوئی مستقل دوستیاں نہیں ہیں، یہ وقتی دوستیاں، کل پھر خطرہ وہی۔ تو چلیں امریکہ تو پھر 7 سمندر پار تھا، ابھی 7 سمندر کی بات بھی ہو رہی تھی، وہ تو 7 سمندر پار تھا، یہ تو ہمارے سر پہ ہوگا جو اگلے والا ہے، رشیا کی صورت میں ہو یا چائنا کی صورت میں ہو، یہ تو سر پہ ہے۔ تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی اب مزاحمت میں، جو مزاحمت کرے یہ بھول جائیں، باقی یہ جو ہمارے اختلافات ہیں نا، یہ بعد میں دیکھیں گے، جب وہ فتح شکست ہو چکی ہوگی تو اس کے بعد گنیں گے کہ who is who and what is what۔ ابھی یہ باتیں زبان پہ لانا اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارنا ہے، ابھی تفریق کی بات کرنا ایک طرح کی مسجد زرار بنانا ہے۔ ہم سے زیادہ کوئی ان باتوں سے واقف نہیں ہے جو لوگ آج کر رہے ہیں۔ میں آپ کو صاف بات بتاؤں، کل کے جو خطرات ہیں ان سے بھی ہم پوری طرح آگے ہی ہے۔ وقت کی اپنی ایک پکار ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جو یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں، اللہ کو نہیں معلوم تھا، اس نے کیوں میثاق کرنے کی اجازت دی؟ مدینے کا جوائنٹ ڈیفنس کرنے کے لیے انہیں ساتھ ملایا۔ تو ہر کام کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ ایک ایک کر کے وہ نکلتے، شرارت کرتے گئے، ایک ایک کر کے نکلتے گئے۔ 3 سے اکٹھا لڑنا پڑ جاتا تو وہ کوئی جو ہے نا حکمت عملی کے اعتبار سے اچھا نہ ہوتا، وہ خود شرارت کرتے گئے اور نکالے جاتے گئے، اور آخری والے کے ساتھ تو بہت برا سلوک ہوا، 700 بندے اس کے قتل ہوئے۔ تو یہ سمجھ لیجئے بعض چیزیں تدریجاً ہوتی ہیں اور اسی طرح سے انہیں لے کے چلنا پڑتا ہے۔ ایک وقت میں یہودیوں کے ساتھ بھی اطاعت کیا۔ قرآن مجید میں یہ ساری آیات ہیں، لا تتخذوا